السلام علیکم ناظرین، اب ہم آپ سے مولانا صاحب سے مولانا قاسم صاحب سے یہ عرض کریں گے کہ ہمارے عوام کو یہ بتائیں کہ روزہ جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے۔ تو مولانا صاحب ذرا اس پہ پلیز روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اس کی 3 سے 4 صورتیں بن جاتی ہیں جی۔ پہلی صورت کے اندر وہ تمام صورتیں ہیں کہ جس کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس میں کفارہ لازم نہیں آتا، صرف قضا کر لینے سے آپ کا وہ روزہ پورا ہو جائے گا۔ وہ کون سی حالتیں ہیں سر؟ اس میں سب سے پہلے نیت وہ لازمی کرے۔ اگر وہ روزہ بغیر نیت کے رکھے گا اور اس میں نیت نہیں ہوگی تو پھر اس کو دوبارہ قضا کرنی پڑے گی۔ دوسرے نمبر پر ناک اور کان کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا لازم آتی ہے۔ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی، اچھا، آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح قصدن منہ بھر کر کیا کرے، مطلب حلق کے اندر کسی نے انگلی ڈالی یا کوئی چیز ڈالی اور اس سے کیا کی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کیا خود آ جائے تو؟ خود آ جائے تو اس سے روزہ، اگر وہ منہ بھر کے نہ ہو، اچھا، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر منہ بھر کے ہو تو اس کا حکم اور ہے، اور اگر منہ بھر کے نہ ہو، جیسے صبح اکثر کھانے کے بعد روزے دار اکثر سو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے متلی کی سی کیفیت ہوتی ہے، تو اگر متلی آئے تو اسے حلق سے واپس نہ لے کر جائے، منہ کے اندر آ جائے اور منہ سے واپس نہ لے جایا جائے، بلکہ اسے تھوک دیا جائے اور اس کلی کر لی جائے تاکہ اس کا ذائقہ نہ آئے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر منہ بھر کر کے آئے تو منہ بھر کر کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انجیکشن لگانے سے؟ انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وین کے اندر انجیکشن لگے تب بھی نہیں ٹوٹتا؟ جی، نہ رگ کے اندر اور نہ جسم کے اندر، دونوں طریقے سے انجیکشن لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طرح کوئی ڈرپ وغیرہ ہے وہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یہ کہہ لیں کہ غسل کرنے سے پیاس کی شدت ہے اور پیاس کی وجہ سے کوئی بندہ غسل کر لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے جی۔ مولانا صاحب، بندہ روزہ رکھ کے سو گیا ہے جی، اس کو قدرتی طور پہ احتلام ہو گیا ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک، اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں اور بیوی کے ساتھ ہاتھ لگنے سے یا شہوت کے آ جانے سے اگر آپ کا انزال ہو جاتا ہے تو اس انزال کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا، وہ اس کی صرف قضا ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی اور ہم بستری روزے کی حالت میں کی، اس عمل سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ دونوں پہ یا ایک پہ؟ دونوں پر۔ دونوں پر، ٹھیک ہے، دونوں پر کفارہ اور قضا دونوں لازم آئیں گے۔ اور اس پر کفارہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو غلام آزاد، آج کل چونکہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 روزے متواتر رکھے گا، 60 دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر ایک دن کا روزہ بھی رہ گیا تو پھر نئے سرے سے وہ 60 رکھے گا، اور اگر وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ پھر اس 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ ٹھیک، 2 وقت کا کھانا، سیر اور افطار کرائے جی، سیر اور افطار، اور اس کی مقدار کم از کم جو ہم نے نصاب بنایا ہے وہ کم از کم جو پیسے ہیں وہ 150 روپیہ ہے جی، ایک ٹائم کا۔ ٹھیک ہے، اور 2 ٹائم کا 300 روپیہ بن جائے گا، اور 300 کو ضرب 60 کریں تو وہ اس کا کفارہ بنے گا جی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ چاہے ایک دن میں سارا کسی غریب کو دے دے، اس کا کفارہ ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر ایک ہے بھول کر کھا پی لیا کسی نے، اور بھول کر کھا پی کے پھر اسے یہ محسوس ہوا کہ جی یہ تو میں نے بھول کر کھا پی لیا ہے لہٰذا اب میں کھا پی سکتا ہوں، اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر دوبارہ قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہے۔ اور ایک شخص نے صبح روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد دن کو بلا عذر کسی وجہ کے اس نے کھا پی لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر یہ شخص ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کا اجر نہیں پا سکتا جو اس نے توڑا ہے، لیکن اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اور کفارے کی صورت وہی ہے کہ وہ 60 دن مستقل روزے مسلسل روزے رکھے گا اور پھر 60 دن یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اسی طرح یہ جو سرگٹ وغیرہ ہے یا کسی قسم کی عود ہے یا دھنی ہے، اس عود اور دھنی سے اگر یہ حلق کے اندر دھواں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ایک شخص نے سحری اس انداز سے کی کہ وہ یہ سمجھا کہ ابھی تو رات باقی ہے
اور ابھی میں کھا پی سکتا ہوں، اور جب اس نے گھڑی دیکھی تو وہ سحر کا وقت مکمل ہو چکا تھا، تو اس پر وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اس پر بھی وہ قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح شام کو جیسے کئی دفعہ بارش کا موسم ہوتا ہے اور اس نے یہ سمجھا بھی وقت پورا ہو گیا اور کھا پی لیا، حالانکہ وقت غروب آفتاب کا نہیں ہوا تھا، تو اس پر بھی اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو روزہ دار گالی کسی کو دیتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، وہ تمام صورتوں کے اندر اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ چغلی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، ان تمام صورتوں کے اندر چغلی، غیبت، گالی، لڑائی، فحش بات کرنا، اور ہمارا رانا محمد اکرام صاحب ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ صبح ہم نے روزہ رکھا، ساری رات جاگ کر گزاری، صبح روزہ رکھا، دن 12-1 بجے تک سوئے رہے، 12-1 بجے اٹھے، نماز پڑھی نہ پڑھی، اور پھر موبائل میں شام تک وقت گزارا۔ یہ روزہ بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جی روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ نہیں، سونا عبادت ہے، لیکن ایسا سونا عبادت نہیں ہے کہ ساری رات تو ہم گھوم پھر کر سڑکوں پر گزاریں، کرکٹ کھیلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں، رات کو سحری کر کے سو جاتے ہیں۔ نہیں حضرت، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو روزہ دار کا وہ سونا عبادت ہے کہ رات کو اس نے جا کر اللہ کو راضی کیا ہو، رات اس نے تراویح پوری پڑھی ہو، تہجد کی نماز پڑھی ہو، اور پھر اللہ کو یاد کیا ہو، رات کو تلاوت کرتا رہا اور صبح وہ سو گیا، تو اس کا وہ سونا عبادت ہے۔ رات کو محفل سجی اور دوستوں یاروں کے ساتھ نہ نماز کا خیال، نہ تراویح کا خیال، نہ تہجد کا خیال، نہ کچھ اور خیال، اور صبح سو گیا اور دلیل یہ دی کہ جی میرا سونا عبادت ہے، ایسا سونا تو پھر ساری امت سو جائے، پھر تو ایسا سونا عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ان چند باتوں کی وجہ سے، جیسے کسی نے کوئی چیز چکھ لی، بعض لوگ کہتے ہیں بھی چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس چکھنے کا ذائقہ حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ٹوتھ برش ہو گیا یا منجن ہو گئی، یا اسی طرح اس چیزوں سے دانت صاف کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ٹوتھ برش کا وہ ذائقہ سارا حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک کرنے سے نہیں ٹوٹتا؟ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طرح خون دینا، بعض دفعہ کسی مریض کو ضرورت ہوتی ہے، خون دیا جاتا ہے، تو خون دینے کی وجہ سے اگر جسم کے اندر نکاہت نہ ہو، کمزوری نہ ہو، ایسی کمزوری نہ ہو کہ جس کی وجہ سے روزہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے، تو وہ دینا جائز ہے۔ لیکن اگر کمزوری واقع ہوتی ہو تو پھر خون دینا بھی مکروہ کے درجے کے اندر آتا ہے۔ پھر وہ چیزیں کہ جن کو لگانے سے یا وہ کام جن کو کرنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، اس پر کوئی فرق نہیں آتا۔ پہلے نمبر پر مسواک لگانا، مسواک کرنا، تیل کا لگانا، سرمے کا لگانا، خوشبو کا لگانا، پھر احتلام ہو جانا حالت نیند کے اندر، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر بھول کر کھا پی لینا کوئی چیز، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ غسل کرنے سے اور اسی طرح انجیکشن لگوا لینے سے، ان تمام چیزوں سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور رہ گئی کہ مسافر کے لیے وہ دوسرے پروگرام میں نہ کریں جی، وہ کہ کن لوگوں کے لیے روزہ جو ہے وہ معاف ہے۔ جی ٹھیک جی، بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سن لیا کہ مولانا صاحب نے بہت ہی تفصیل سے بتا دیا کہ کن حالتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، کن حالتوں میں مکروہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پروگرام سنیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو۔